ڈاکٹر صاحب، اس مقام پر میں آپ سے یہ سوال کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ نے ایم اے میں بھی فلسفہ کے مضمون کو منتخب فرمایا اور اس کے بعد اپنی ڈاکٹریٹ کے لیے بھی فلسفے ہی کے موضوع کو منتخب فرمایا جی تو فلسفے میں تخصص کے محرکات کیا تھے، اور مزید یہ کہ آپ کی شخصیت کی ساخت جی اور آپ کا ذوق اور فلسفے جیسے مضمون کا ان چیزوں میں باہمی کوئی ربط تھا یا نہیں؟ ربط یہ تھا کہ میں نے اپنی اسکول کے دوران کی جو تعلیم تھی جی اس میں فارسی کا بیشتر ادب نثر اور نظم کا جی پڑھ لیا تھا، اور اس میں بہت سا تصوف کا ادب جو تھا جی وہ بھی میں نے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ میرا یہ میلان تھا کہ اپنے ہم عمروں سے میرا ربط اتنا نہیں تھا جی جتنا اپنے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے تھا۔ تو میرے وہ دوست جن کی طرف میں نے ابھی ذکر کیا ہے جی جی وہ بھی فلسفے میں دلچسپی رکھتے تھے، جی اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر فلسفیانہ مسائل کا سمجھنے کا میلان پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ بچپن ہی سے فلسفے کی طرف جو رغبت تھی اور اس کا جو محرک تھا آپ کے اندر وہ فارسی ادب میں پڑھے ہوئے اس تصوف کی تعلیمات تھیں۔ جی میں یہ عرض کروں گا کہ وہ مزید کون سے مؤثرات تھے جنہوں نے آپ کو کالج اور یونیورسٹی کی طالب علمی کے زمانے میں متاثر کیا؟ وہ قومی مسائل کے سلسلے میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات یہ تھی جی کہ مسلمان معرض زوال میں تھے، جی اور تحریک خلافت کے ناکام ہو جانے سے ان کے دل بجھے ہوئے تھے، جی اور ہندوستان کی سیاست میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، جی اور ان کے ہاتھ سے جائیدادیں جو تھیں جی وہ فروخت ہو کے ہندوؤں کے قبضے میں پہنچ رہی تھیں۔ اور میں نے ایک ایسے صاحب کا نام بھی سنا تھا جنہوں نے بیناموں کی رجسٹری مسلمانوں سے ہندو خریداروں کے درمیان اتنی تعداد میں کی اور اس کا ایسا اثر قبول کیا کہ ان کا ذہنی توازن اس غم میں بگڑ گیا کہ مسلمان بالکل دولت سے محروم ہوتے جاتے ہیں اور ہندوؤں کے ہاتھ میں سارے جائیدادیں منتقل ہو رہی ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ صرف پیسوں کے سہارے جی زندگی اور خاندانی وقار یہ باقی ٹھیک نہیں چل سکتے، صحیح۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی علمی فضیلت بھی پیدا کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اب تک جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی اعلیٰ تعلیم تمام تر فلسفے کے مضمون میں ہوئی ہے، جی لیکن آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے جس موضوع کو منتخب فرمایا جی وہ تھا فلسفہ توحید۔ جی تو توحید کا مسئلہ خالصتاً فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، جی یہ بیک وقت مذہب کا مسئلہ بھی ہے، تصوف کا مسئلہ بھی ہے اور فلسفے کا مسئلہ بھی ہے۔ جی بلا شبہ۔ لہٰذا مسئلہ توحید کو حل کرنے کے لیے اور خاص طور پہ ڈاکٹریٹ کے لیول پر یہ اس مسئلے کا حل وہی شخص کما کو کر سکتا ہے جو بیک وقت مذہب، تصوف اور فلسفہ یعنی تینوں علوم اور فنون پہ دقیق نظر رکھتا ہو۔ جی تو فلسفے کا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرف کس چیز نے راغب کیا کہ آپ مسئلہ توحید کو اپنی پی ایچ ڈی کا موضوع بنا کر جی اس پر ریسرچ کریں؟ وہ توحید کے مسئلے پر جی تو توجہ ہوئی حضرت مجدد صاحب کے حوالے سے، جی کیونکہ علامہ اقبال کو اور میرے استاد ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کو اس بات پہ اصرار تھا جی کہ کوئی طالب علم آئے مستعد قسم کا تو اس سے حضرت مجدد صاحب کے فکر پہ ریسرچ کروائی جائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اکبر کے دین الہی کی بدولت جی اور صوفیاء کے اس میلان کی بدولت کہ انہوں نے ہندو تحریکات میں جب توحید کی تبلیغ شروع ہوئی جی تو یہ سمجھا کہ یہ اسلام کی فتح ہے، مگر یہ توحید بحذف عقیدہ رسالت جی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور ان تحریکات کو اسلام کے اور مسلمانوں کے اقتدار کے منافی استعمال کیا گیا۔ جی تو میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی، مجدد صاحب کے اوپر ریسرچ کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ انبیاء نے اصلاح انسانیت کی بنیاد توحید پہ رکھی تھی، جی تو کیا توحید واقعی ایسی حقیقت ہے بھی یا نہیں جی کہ اس کی بنا پر فرمان پذیری کا حکم دیا جا سکے اور حکم سے سرتاوی بغیر تباہی کے متصور نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور سوال عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔
قبل اس کے کہ ہم مسئلہ توحید کے بارے میں کچھ عرض کریں، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بالخصوص جناب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ توحید کو موضوع مطالعہ بنانے میں محرک کیا چیز تھی؟ کیا شیخ مجدد علیہ رحمت سے کوئی پہلا آپ کا روحانی تعلق تھا، یا ان سے کوئی نسبت تھی، یا ان کا کوئی مطالعہ کر چکے تھے، یا آپ کے استاذ محترم کی یہ خواہش تھی؟ آخر شیخ مجدد کے نظریے توحید کو الگ تخصیص اپنی ریسرچ کا موضوع بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی جی کہ مجھے اس بات کا پورا احساس ہو گیا تھا جی کہ جب کوئی آدمی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتا ہے جی تو اسے باریک سے باریک اور محدود سے محدود مسائل کے اوپر مخصصین میسر آ سکتے ہیں، ٹھیک، اور وہ جس موضوع پہ چاہے کام کرے. اور ہمارے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے موضوع پہ ریسرچ کرنا مفید ہوگا جی جس میں استاد اور ریسرچ کا جو گائیڈ ہے وہ اسے دلچسپی ہو. تو استاد محترم کو اور علامہ اقبال کو دونوں پہ کوئی اس سے اصرار تھا کہ حضرت مجدد صاحب کے فکر پہ ریسرچ کی جائے. وہ اس موضوع کے انتخاب میں علامہ اقبال علیہ رحمت کا بھی کوئی دخل تھا؟ بالکل تھا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے ڈاکٹر ظفر حسن صاحب کے اور علامہ اقبال کے بہت قریبی تعلقات تھے. جی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ استاد محترم کا کوئی شاگرد اس مسئلے پہ کام کرے اور یہ کام یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہو اور اس لیول پہ ہو کہ اسے اوریجنل ریسرچ کا درجہ دیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا مطالعہ کیا ہے، اس میں آپ نے شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ توحید یعنی وحدت الشہود جی اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ توحید یعنی وحدت الوجود کے درمیان تقابلی جائزہ کیا ہے، جی تقابلی مطالعہ کیا ہے. جی اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک شیخ اکبر کے موقف کا تعلق ہے یا شیخ مجدد کے موقف کا تعلق ہے، جی وہ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ جہاں فلسفیانہ استدلال بھی رکھتے ہیں، جی لیکن ان کی بنیاد بہرحال ان کے وجدان پر اور ان کی مذہبی واردات پر اور ان کے حال پر ہے. جی تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس پی ایچ ڈی کے مقالے کی تحقیق کے دوران جب شیخ اکبر اور شیخ مجدد کے نقطہ نظر کے درمیان تقابلی مطالعہ فرما رہے تھے، جی تو اس وقت کیا آپ کی تمام تر توجہ جی اپنے فلسفیانہ تنقیدی منہاج کی طرف تھی جی اور اس کی بنیاد پر اس نزاع کو رفع فرمانا چاہتے تھے، یا آپ کو خود بھی وجدان یا مذہبی واردات کی کوئی کیفیت حاصل تھی؟ اس کی آخر ایسی دو شخصیتوں کے مابین ایک علمی یا تصوف کے موضوع پہ ہونے والے نزاع کا فیصلہ کرنا آپ نے کس لیے اپنے لیے آسان یا مناسب سمجھا؟ وہ میں نے اس احتیاج کو بہت شدت سے محسوس کیا، جی اور 2 برس ریسرچ اس موضوع پہ جاری رکھنے کے بعد جی میں نے استاد محترم کی خدمت میں یہ گزارش کی جی کہ یا تو میں پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ کرنا چھوڑ دوں گا، جی اور یا مجھے کوئی ایسا موضوع دیا جائے جس کا تعلق جدید فلسفے سے ہو. ٹھیک، میں اس موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہتا. صحیح. تو استاد محترم کو آپ نے کیا 2 سال کام کرنے کے بعد کیا دشواری محسوس کی میں کہ نے آپ نے کہا کہ میں اس موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ ہاں میں نے یہ دشواری محسوس کی جی کہ یہ دونوں حضرات اپنا اپنا موقف جو ہے اسے کشف کی بنیاد پہ پیش کرتے ہیں، جی اور کسی ایسے آدمی کو اس پہ رائزنی کرنے کا حق نہیں ہے جی جو خود صاحب کشف نہ ہو. ٹھیک. جی تو اس لیے میں نے استاد محترم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ یا تو مجھے آپ کوئی جدید فلسفے کا ایسا موضوع دے دیں جی جو صرف جدید فلسفے کا موضوع ہو اور اس کا مواد انگریزی میں موجود ہو، جی اور میں اس موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ وجہ بیان کرو. جی میں نے پھر جب وجہ بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ شرط بھی پوری کر دیں گے. جی تو حضرت مجدد صاحب کے خاندان کے ایک بزرگ تھے مصباح الدین صاحب، رامپور کے صاحبزادوں میں، جی تو انہیں بلوایا جی اور اپنے گھر رکھا جی اور ان کے گھر خرچ بھجوایا جی اور ان کے مصارف کی خود کفالت کی، جی اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اب کرو اس شرط کو پورا، اور اب وہ اسی پہ کام کرو، اسی مسئلے پہ، مجدد صاحب کے فکر پہ. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہ بزرگ خواجہ مصباح الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ تو خود امی تھے شاید، ہاں بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے، بالکل بغیر پڑھائی. پی ایچ ڈی کے مقالے کے سلسلے میں ان کی سرپرستی یا رہنمائی آپ کو کیا فائدہ دے سکتی تھی؟ نہیں،
انہیں مجدد صاحب کے جو سلوک تھا اس میں انہوں نے اس سلوک کو تمام کیا تھا اور خود وہ صاحب اجازت تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لکڑی سکھانے کا آرٹ بھی جانتے تھے. تو جب وہ لکڑی پہ لکڑی اور کے آواز پیدا ہوتی تھی تو اس سے لطائف جاری ہو جاتے تھے. اچھا. تو انہیں اس لیے بھی بلایا گیا تھا کہ ہم نے یہ پیش بینی کی تھی کہ ہندو مسلم فسادات جو ہیں وہ ضرور ہوں گے اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے فنون سیکھنے چاہیے، اس لیے بھی انہیں بلایا گیا تھا. تو وہ پی ایچ ڈی کے مقالے کے سلسلے میں انہوں نے پھر مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ تم مجھ سے بیعت کر لو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں 2 شرائط پوری نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مجھے اس سے تو معذور رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جو شخص کسی شیخ سے بیعت کرے وہ اپنا ذہن اور اپنا ارادہ سرنڈر کر دے. تو یہ کر دوں گا تو پھر ریسرچ کیسے کروں گا؟ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مجھ سے ریاضت نہیں ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو جدوجہد اپنی تعلیم کے سلسلے میں کی ہے اس میں تو مرتاز جوگیوں کو مات کر دیا ہے، اس لیے اب ریاضت تو درکار نہیں ہے. اور جہاں تک اپنے ذات سے وابستہ کرنے کا تعلق تھا انہوں نے یہ شفقت شروع کی کہ وہ ہر روز رات کو 2 مرتبہ، ایک دفعہ 11 بجے اور ایک دفعہ 2 بجے رات کو میرے لیے چائے بنا کے لاتے تھے اور میں اس وقت مطالعے میں مصروف ہوتا تھا. تو اب یہ مار ایسی تھی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اگر اسے کوئی احساس ہو کہ دوسرا آدمی اتنی شفقت سے اس کی طرف متوجہ ہے. تو پھر انہوں نے میری طرف اتحادی توجہ فرمائی اور وہ کوئی مطالب مکتوبات امام ربانی کے ایسے نہیں تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ گئے. ایک مسئلے کے اوپر پہنچ کے مجھے رکاوٹ ہوئی اور اس نے میری ریسرچ کا جو جدوجہد تھی اس میں ایک وقفہ ڈلوا دیا. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ باتباع وراثت دراں دولت یعنی کمالات نبوت میں شرکت می دارم لیکن نہ شرکت کے عضو دعوائے ہمسری می خیزت. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وراثت جب تک ایسی نہ ہو کہ امت کے زوال پذیر ہونے کے بعد دوبارہ ابھرنے کی ضمانت اس وراثت میں ہو، اس وقت تک وراثت کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اور ایک مجدد کی زبان سے وراثت کا یہ حوالہ کہ مجھے اتباع وراثت کی بدولت کمالات نبوت میں شرکت میسر ہے، اس کے اندر اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ اصلاح امت کے لیے جو جدوجہد کی جائے وہ نتیجہ خیز ہو کے رہے گی. وہ وراثت کیا ہے؟ اس نے میرے ذہن کو معطل سا کر دیا اور میں اپنے کام سے ہٹ گیا اور میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی اور بہت دن تک میرا ذہن اس میں الجھا رہا. بالآخر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ وراثت کے 2 پہلو ہیں، ایک وراثت انفسی اور ایک وراثت آفاقی. وراثت انفسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، اور وہ وراثت انبیاء کی تاریخ کا ترکہ ہے جو پوری انسانیت کو پہنچا ہے اور وہ انسان کی بالقوہ فطرت پر مشتمل ہے جس میں فجور و تقوی کا امتیاز اور ربوبیت کا اقرار اور اپنے نفس کی بصیرت اور امانت کی ذمہ داری کا احساس داخل ہے. اسے اگر ہم جدید اصطلاح میں کہنا چاہیں تو ہمیں یوں کہنا ہوگا کہ یہ اخلاقی فضائل کا تہذیبی لاشعور ہے جو فطرت انسانی میں جاگزی ہے، مگر اس کی حیثیت ایک ایسی استعداد کی ہے کہ اگر یہ نشو و نما نہ پا سکے تو اس کا عدم اور وجود برابر ہے. اور
استعداد کو نشو و نما دے کے ایک زندہ طاقت بنا کے اس کے تحت انسان کے جبلی داعیات اور طبعی خواہشات اور نفسانی تقاضوں کو منضبط کرنے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت ہوتی رہی تھی. تو دوسرا ورثہ وہ قرآن مجید ہے جس میں تمام انبیاء کرام کی جو مسائی ہیں ان کی تاریخ بھی ہے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے اس کے بھی پوری تفصیلات اس میں موجود ہیں. تو اس میں اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ یہ بالقوہ فطرت پوری طرح نشو و نما پا کے ایک طاقت بنے اور اس سے خاطر خواہ نتائج پیدا ہو کر رہیں. یہ ایسی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر میرا ذہن اس سوال کے بارے میں تو مطمئن ہو گیا کہ وراثت کیا ہے, مگر کمالات میں شرکت کی جو بات تھی اور یہ سوال پھر پیدا ہوا کہ قرآن کے مطالعے کے حوالے سے اگر یہ سمجھا جا سکے کہ اسلام کیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے جب تک قرآن کے مطالعے سے یہ وثوق حاصل نہ ہو کہ وہ تمام نتائج جو قرآن نے پیغمبرانہ قیادت میں پیدا کیے تھے دور ما بعد رسالت میں امت کے زوال پذیر ہونے کے بعد بھی قرآن کی رہنمائی سے پیدا ہو سکیں گے.